إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ کا الحاکمین کی ذات اقدس و ببرکت کے لیے خاص ہے. اللہ ذوالجلال و اکرام کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ان گن بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و ببرکت کے لیے خاص ہے. محترم مکرم سامعین و سامعات، ماہ رمضان ماہ مقدس کی آمد ہے.
ہر کوئی انسان ایمان والا مسلمان اس ماہ مقدس کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس، یہ مبارک مہینہ جس کا انتظار ہر ایمان والا، ہر مسلمان، ہر مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس کی برکت سے نیکی میں بھی انسان اضافہ کرتا ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس میں بخششیں ملتی ہیں، اس میں عنایت و توفیق انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ انسان عبادات کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، خاک ساری میں جاتا ہے، مساوات کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، زہد و تقوی کا یہ انسان مینار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ساری عبادتیں، جنت کی بشارتیں، جہنم کی ہولناکیوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں رضائے الہیہ کے لیے انسان اس ماہ مقدس میں کرتا ہے۔ یہ ماہ مقدس، یہ برکت و رحمتوں والا مہینہ، اس کی ہر گھڑی گھڑی برکت والی ہے، رحمت والی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک سال کے بعد ایک مہینہ مہمان کے طور پر آتا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ تصور کیجئے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہونی ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہر انسان، ہر گھر والا، ہر خاندان والا یہ جواب دیتا ہے کہ اس کے لیے بہت سی تیاری کی جاتی ہے، طرح طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں، گھر کے ہر آنگن سے خوب سجانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مہمان جس کی اچھی طرح میزبانی کی جائے، خود بھی انسان اس کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ہر چیز کی خیال کا کہا جاتا ہے۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، شادمانی ہوتی ہے، بچوں کے لبوں پر نغمے ہوتے ہیں، ہر خوشی کے آثار اس گھر میں، اس گھر کے رہنے والوں میں نظر آتے ہیں۔ توازوں کے لیے طرح طرح کے اقسام کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان اس قدر اعلیٰ درجے والا مہمان ہے تو اس کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے، لیکن ایک ایسا مہمان جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے ایک ماہ مقدس بنا کر بھیجا ہے، اس سے انسان اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ذریعے ہم کتنی کوششیں کریں گے کہ ہم اس کا اچھا ترین استقبال کر لیں۔ اچھا استقبال یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ ماہ مقدس، ماہ رمضان، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کی ساعت ہے، ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا احساس، اس کی قدر و منزلت کا اختیار یہ انسان پر بہت ہی قبل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اس ماہ مقدس میں یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کسی قسم کی غفلت نہ ہو جائے، میں سستی میں نہ چلا جاؤں، میں نہ قدری میں نہ چلا جاؤں، نہ شکری کے عالم میں قیام و سیام کی جو محفل مقدر کرنی ہے، جو میں نے اپنے آپ پر اس کو لازم کرنا ہے، اس سے میں بے رغبت نہ ہو جاؤں۔ ایسی ہی بے رغبت والی
جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اوصاف رذیلہ ہیں، ان ساروں سے یہ انسان دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ماہ مقدس کی برکتیں، ساعتیں، اس رحمت والے مہینے کی گھڑیاں، یہ انسان اس کو بھانپتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس کی تمام ساعتیں، اس کی گھڑیاں جو انسان کے لیے نیکی کا موسم بہار ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اس مومن کے لیے اس میں ایک طاق رات رکھی ہے جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہترین رات ہے۔ یہ اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس انسان نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں سنوری ہیں، اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس انسان کو چاہیے اپنی تمام کی تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے، مصروفیات، مشغولیات کو دور کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اس مہمان مہینے کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اب ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اور ہم نے اس کے لیے اپنی تیاریاں کیسی کرنی ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی نیتوں کو ہم نے خالص کرنا ہے، ہم نے اخلاص والی نیت لے کے آنی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ آمد رمضان سے قبل ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لے، خلوص دل کے ساتھ، کما حقہ، اس کی رحمتیں، اس کی سعادتیں، اس کی برکات کو سمیٹنے کا، اس سے مستفید ہونے کا عزم مصمم کر لے کہ میں نے ہر حال میں، ہر وقت، ہر لحظے اس کی تمام فیوز اور برکات سے اپنے آپ کو مستفید کرنا ہے، کیونکہ دین کی عبادات کا جو دار و مدار ہے، جو لب لباب ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، وہ صرف اخلاص دین کے ساتھ ہے۔ آپ کی اگر نیت خالص ہے، نیتوں کا مخلص ہونا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے تحت عبادات میں اگر انسان رضائے الہیہ کو مخلص ہو کر کے اپنا لیتا ہے تو اس انسان کی تمام عبادات کو اللہ رب العزت قبولیت کا شرف ضرور اس کو مہیا کر دیتے ہیں۔ جو انسان اخلاص نہیں رکھتا، رضائے الہی نہیں رکھتا، گویا وہ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے آپ کو ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بڑا ہی نیک اور پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان الکریم کی آمد سے قبل اس کے استقبال کے لیے ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اور خالصتاً صرف رضائے الہیہ کے لیے ہم نے اس کو خالص کرنا ہے۔ دوسری تیاری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے، معصیات کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے
ہمارا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، ہم نے اس کو صاف کرنے کے لیے اپنے دل میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ اس میں عبادات کو مشغول کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم نے جو مانگنا ہے اور یقین، کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ہمارے دل میں نہ کوئی حسد ہونا چاہیے، نہ کینہ ہونا چاہیے، نہ ہی خواہشات نفسانی ہونی چاہیے، اور نہ شکری جیسا عنصر بھی ہمارے اندر یہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر جو چیز ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر جو چیز پنپنی چاہیے، جو دل کے اندر چیز پیدا ہونی چاہیے، جس کی بڑھوتری ہونی چاہیے، وہ زہد و تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله۔ فرمایا تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اگر صحیح ہو جائے تو تمہارا تمام کا تمام جسم درست ہو جائے گا، صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا، وہ عبادات کی طرف آ جائے گا، وہ اللہ رب العزت سے ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہی ٹکڑا، وہی خون کا گوشت کا لوتھڑا درست نہ رہے، اپنی لائن کو چھوڑ گیا، تو تمام جسم اس کے پیچھے پیروی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ جائے گا، وہ بے راہ روی کا عنصر میں چلا جائے گا، اس کا اختیار میں نہیں رہے گا۔ فرمایا وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ جس انسان کا دل صاف ہو جائے، جس انسان کا دل اللہ رب العزت کی عبادات کی طرف مشغول ہو جائے، تو وہ انسان کا سارا جسم صاف ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور اگر بدنصیبی سے کسی انسان کا دل بے راہ روی میں چلا گیا، معصیات کی طرف چلا گیا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے اس پر ترغیب کر گیا، گویا اس انسان کا تمام جسم نافرمانی کی طرف چلا جائے گا، معصیات کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان الکریم کا، اس ماہ مقدس کا ہم نے اگر استقبال کرنا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو ہم اس کا استقبال بھی کریں گے، اور ماہ مقدس میں ہم عبادات پہلے سے بڑھ کر کرتے چلے جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اس ماہ مقدس سے پہلے اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا۔ معصیات کر لی، نافرمانیاں کر لی، گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے ہی چلے گئے، لیکن جب ماہ مقدس آتا ہے تو اس وقت جو اپنے رب تعالیٰ کا ہم در بھول چکے تھے، اس کی طرف ہم نے واپس آنا، تب جا کر کے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ مشہور مثال ہے، جو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اگر ہم سے معصیات ہو گئی ہیں، نافرمانیاں ہو گئی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، مایوس نہیں ہونا۔ مایوس وہ انسان بھی نہیں ہوا جس نے 100 قتل کر دیا، اس کے بھی معافی کا دروازہ اللہ رب العزت نے کھول دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
قولهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ واللہ رب العزت کی ذات وہ انسان کے اس قدر غفور رحیم ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کر کے اس کی آغوش رحمت کی طلب میں چلا جائے تو وہ اس کی طرف چلا جائے تو وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تو نے مایوس نہیں ہونا۔ جو انسان اس کی رحمت سے مایوس ہو گیا اس انسان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اس انسان کے لیے کوئی روشنائی نہیں ہے۔ روشنی چاہتے ہیں، اپنے دل کے اندر صفائی چاہتے ہیں، رمضان الکریم میں عبادات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جو سابقہ گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ دیکھیے گا آپ کے لیے یہ ماہ مقدس کیسے رحمت اور نور کا سبب بن جائے گا۔ ہم سے پہلے ہمارے ہی گھروں میں، ہماری ہی مساجد میں، ہماری ہی خوشیوں میں خوش نظر آنے والے، ان کی زینت بننے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے کپڑے پر بھی لگے ہوئے داغ کو ہم صاف کرنے کی طرف جھک جاتے تھے، بلک جاتے تھے۔ انہیں کو اپنے ہی ہاتھوں سے منو مٹی تلے ہم دبا کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ سب لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہر ایک کا وقت اجل یہاں سے ختم ہو جانا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اس انسان نے مرنے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ کیوں نہ یہ اتنا ہی بہتر ہو جائے کہ ہم آمد رمضان ماہ مقدس کے آمد کے سلسلے میں اپنے اندر ایک نیا شعور پیدا کر لیں، اپنے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جائے۔ یہ اصل کامیابی اور کامرانی ہے کہ عبادات سے قبل ہمارے اندر کوئی گناہ کی سرزش نہ ہو، کوئی ایسی سوزش موجود نہ ہو کہ جو کھٹکتی چلی جائے کہ کہیں میری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تو نے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اے انسان تو اس کے قریب جا کر کے دیکھو تجھے معاف فرما دے۔ یا آمد رمضان سے قبل اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ اگلا طریقہ یہ ہے جس سے ہم اپنے ماہ مقدس کو اس میں عبادات کر سکتے ہیں، اس میں ہم اس کا استقبال کر سکتے ہیں، وہ ہے دعا مخ العبادہ، عبادات کرنا۔ کوئی بھی انسان توفیق الہیہ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی بھی کام ممکن نہیں۔ ہر کام اس انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن جب انسان کو اللہ رب العزت توفیق دے دیتے ہیں تو یہ انسان اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں اس کے استقبال کے لیے دعا کریں گے اللہ رب العزت کے حضور۔ اللہ رب العزت سے ہم بخشش طلب کریں گے، اللہ رب العزت سے ہم نیک کام کرنے کی توفیق مانگیں گے، اللہ رب العزت سے ہم بڑھ چڑھ کے اس ماہ مقدس میں عبادات کرنے کی توفیق مانگیں گے، ہم جنت کے حقداری کی دعا مانگیں گے اور جہنم سے پناہ کی دعا مانگیں گے۔ اگر اس ماہ مقدس میں ہم نے دعائیں مانگ لی، اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کے حضور رکھ دیا،
اپنی حاجات اور مناجات اس رب تعالیٰ کے سامنے اگر ہم نے رکھ دیا، گویا ہم نے رمضان الکریم کی ساعتوں، اس کی برکات کو، اس کے فیوز کو ہم نے حاصل کر لیا۔ یہ عبادت کرنا اس قدر اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور دعا کرنا، الدعاء والعبادہ، دعا عبادات کا مظہر ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادات کا مغز ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربک حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدہ فیردہما صفیرا، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی حیا والی ہے، بڑی سخاوت والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی بھی انسان میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی بھی انسان کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں خالی واپس دے دوں۔ اس لیے اگر کمی ہے، پیچھے ہے، لغزی ہے تو ہماری ہے، وہ تو رب تعالیٰ کی ذات ہمیں دینے کے لیے، انسان کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس لیے دعا کیجئے اور ماہ مقدس میں عبادات میں اس دعا کو ضرور اپنا حصہ بنائیے۔ چھٹی چیز ہے، اپنے نظام الاوقات کو مرتب کیجئے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، اس کے لیے ہم اوقات کو ترتیب دے لیتے ہیں کہ فلاں وقت میں ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کی طرف جائیں گے، فلاں ڈیل کر لیں گے۔ لیکن جب عبادات کی بات آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر وقت ملا تو یا پھر اسی وقت کر لیں گے، نماز پڑھنی ہے، کہیں پر جا کر جمع کر لیں گے، صدقات و خیرات کرنا ہے، آنے والے وقت میں دے دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس ماہ مقدس میں ہم نے یہ مرتب کرنا ہے، سارے کاموں کی ہم نے آج ہی ترتیب لگانی ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کتنا کرنا ہے، ہمیں علوم دینیہ کتنا سیکھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ خود بھی قرآن پاک کو پڑھیے، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ یہ انسان جب نظام الاوقات کو مرتب کر لیتا ہے تو اس انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور ترتیب سے چلا جاتا ہے۔ تجارت بھی کرنی ہے، گھریلو معاملات کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن ہر چیز میں اس چیز کو آگے رکھیے کہ ہم نے عبادات کس وقت کرنی ہے۔ عبادت کا وقت کیا ہے، دیگر دنیا مشغولات کا وقت کیا ہے، یہ اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ کے لیے ماہ مقدس کی رحمتیں، اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ایک بہترین چارٹ ہوگا، ایک بہترین ٹارگٹ اس انسان کے پاس موجود ہوگا۔ اس کے بعد اگلی چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے، جو وقت کو بھی ضائع کرتا ہے، ایمان کو بھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں جو سب سے الٹ کام یہ ہے، رمضان المبارک کی نشریات کے نام کے ساتھ، لغویات کے ساتھ لوگوں کو اس پر جمع کر دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا ہرگز ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت ہے قال اللہ کو پڑھنا ہے، قال الرسول کو سمجھنا ہے، ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جو انسان ان چیزوں سے دور ہو گیا
گویا اس انسان نے ماہ مقدس کی قدر بھی کر لی، اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش بھی کر لی۔ اور اس ماہ مقدس سے پہلے دیگر جتنی ضروریات ہیں، عید کی شاپنگ ہے یا کوئی اور ضروریات ہے، ابھی 4-5 دن ہیں، ان میں ان کو پورا کیجیے۔ راتوں کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے مختص کر دی، دن میں روزہ رکھیے، نمازیں پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، رات کو نوافل پڑھیے، دعائیں مانگیے، اللہ رب العزت کے حضور حاجات رکھیے۔ لیکن ہمارے ہاں طرز عمل کیا ہے؟ راتوں کو بازار کی رونق بڑھ جاتی ہے، ایسا ہرگز مت کیجیے۔ راتوں کو اللہ رب العزت نے راتیں، اس میں ایک لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے، لیکن ہمارا طرز عمل بازار کو رونق والا بنانا ہے، ایسا ہرگز مت کیجیے۔ جو چیز ہے وہ آج بھی مل جائے گی، وہ کل بھی اس انسان کو عید کے بعد بھی مل جائے گی، لیکن یہ ماہ مقدس کی آنے کی گارنٹی ضرور موجود ہے، لیکن ہماری گارنٹی موجود نہیں ہے۔ ہمارے کئی اپنے جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے وقت اجل مقرر ہوا تو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئے۔ ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو اس ماہ مقدس میں صرف عبادات کے ساتھ مختص کیجیے۔ اگلی چیز ہے نیکی پر رغبت کیجیے، خود بھی نیک عمل کیجیے، اہل خانہ کے لیے بھی نیکی کا اسباب پیدا کیجیے۔ اہل خانہ کو یہ ایسا نظر آئے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایسا مہمان آ گیا ہے جس مہمان کے ساتھ ہم اعلیٰ درجے والا سلوک کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہم نیکی کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ جب ہم نیکی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم بدی کے قریب نہیں آئیں گے، ہم برائیوں سے اجتناب کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ جب انسان اس چیز کا امتیاز چھوڑے بغیر کہ وہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ اس انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھی نہیں، اگر ایک انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، ایک انسان اعمال صالحہ کی طرف بھی جاتا ہے لیکن برائیوں کو نہیں چھوڑتا، جس طرح ایک دل میں قرآن پاک نہیں ہو قرآن پاک اور بے حیائی اور موسیقی نہیں ہو سکتی، اسی طرح فرما برداری اور نافرمانی بھی ایک پلڑے میں نہیں آ سکتی۔ اس کا آپ نے امتیاز کرنا ہے۔ وہ امتیاز کیسے ہونا ہے کہ بدیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور نیکیوں کی ترغیب دینا پڑے گی۔ آخر میں یہی کہوں گا، آئیے غور کیجئے اپنی زندگی میں، یہ ماہ مقدس آپ کی زندگی میں آیا ہے، اس بار آپ نیا کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہمارے اندر ایک حقیقی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر صرف 1 مہینہ یا 1 سال کے لیے نہیں، یہ ہماری جتنی بھی زندگی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کے تحت ہم عبادات کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو مناتے ہوئے ہمارا وقت یقین آ جائے، ہمارا وقت اجل آ جائے، ہم عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی قدر کرنے اور اس کے اندر عبادات پہلے سے بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔